ایک اور دلچسپ پہلو ہے قرآن کس طرح کمپائل ہوا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ شے ہے، یہ انٹرسٹنگ اس کی تاریخ ہے، اور اس پر اہل علم نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور امام سیوطی کی اتقان بھی معروف ہے۔ ہمارے اس دور میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی علوم القرآن، وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے عام قارئین کے لیے، اور اس پر بڑی ہسٹری ہے کس طرح قرآن حکیم کی کمپائلیشن ہوئی۔ ایک جو کھلجوڑی اڑاتے تھے کبھی منکرین سنت کہ قرآن جو ہے وہ حدیث کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ جناب حدیث 250 برس کے بعد جب مرتب ہوئی تو قرآن بھی بعد میں جو ہے مرتب ہوا، یہ بھی خواہ کی غلط باتیں جو پھیلانے کی کوششیں کی گئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خود رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں آپ کی احادیث حفظ بھی کی گئی، آپ کی احادیث لکھی بھی گئی، اور آپ کی احادیث جو لکھی گئی ان کو مجموعے کی صورت میں مرتب بھی کیا گیا، جو اب ریفلیکٹ ہو گئی ہیں بخاری میں، مسلم میں اور دیگر احادیث کی کتب میں، مگر ایک الگ موضوع ہے۔ رسول اللہ کے دور میں قرآن کمپائل ہوا، بالکل کمپائل ہوا، کم از کم 43 صحابہ کے نام ریکارڈ پر موجود ہیں جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں، کاتب لکھنے والا، وحی لکھنے والے، کم از کم ان کی تعداد 43 پلس ہے، اور ان کے نام ریکارڈ پر موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں، آپ کی نگرانی میں قرآن کی وحی جو نازل ہوتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے۔ البتہ مختلف اوقات میں مختلف صحابہ رہے اور مختلف حصے قرآن کے لکھے ہوئے مختلف لوگوں کے پاس موجود رہے، البتہ لکھا بھی گیا ہے خود رسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے، یہ بچوں کو بھی بڑا دلچسپ لگے گا، شاید بڑوں کو بھی لگے۔ قرآن کے پہلے حافظ کون ہیں؟ کچھ لوگ سوچیں گے صحابہ، کچھ نام سوچیں گے۔ قرآن کے پہلے حافظ خود رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی عظیم اکثریت نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ یعنی قرآن کی حفاظت کا جو اولین ذریعہ ہے ظاہر کے اسباب کے تحت وہ حفظ ہے، تحریر بعد میں، حفظ یہ پہلا ذریعہ قرآن حکیم کی حفاظت کا۔ البتہ تحریر بھی ذریعہ ہے، اور وہ تحریر کی شکل میں لکھا جانا خود رسول اللہ کی موجودگی میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ بتاتے تھے کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، کس سورت کو کہاں رکھنا ہے، اور اس کی آپ تلاوت بھی فرماتے تھے، اور ایک ڈیوائن اسکیم بھی چل رہی تھی اس پوری حفاظت کے لیے۔ جیسے ماہ رمضان مبارک آ گیا، ہم تو دورہ ترجمہ قرآن کریں گے، رات میں تراویح بھی ہوگی، دن میں حفاظ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، گھر میں بچے ایک دوسرے کو سنا رہے، بہن بھائی یا بھائی بھائی کو سنا رہے ہیں، مسجد میں آپ دیکھیں گے حفاظ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ یہ بھی 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور ہر سال جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا آپ جبریل امین کو سناتے ہیں۔ یہ گویا کہ وہ ڈیوائن سپرویژن چل رہی ہے، اور ادھر رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام کے سپرویژن فرما رہے ہیں، اور اینولی اس کا ایک دور ہو رہا ہے جبریل امین کے ساتھ علیہ السلام۔ اور حیات طیبہ کے آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن حکیم کا دور جبریل امین کے ساتھ فرمایا، تو وہ ڈیوائن سپرویژن چل رہی، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ یہ بھی بتا دیں آیت کو کہاں رکھنا ہے اور سورت کو کہاں رکھنا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نزول کی ترتیب علیحدہ ہے اور تلاوت کی ترتیب علیحدہ ہے، اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، آرڈر آف ریولیشن، اور اس کو جو آج ہمارے سامنے قرآن موجود ہے ترتیب تلاوت کہتے ہیں، آرڈر آف ریسیٹیشن کہہ لیں، کہ جس ترتیب سے قرآن اب محفوظ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ البتہ رسول اللہ بتاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ہم جانتے ہیں کہ ریولیشن کی ترتیب یا نزول کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیات کون سی تھی؟ سب کو یاد ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ البتہ یہ بھی پوری سورت نہیں تھی، یہ بھی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ آج یہ کہاں ہے؟ آج یہ سورۃ العلق قرآن حکیم کی 96 سورہ ہے، 96 اور قرآن کے بالکل آخر میں۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یہ بھی توقیفی امور میں سے، ذرا مشکل لفظ ہے، موقوف اردو میں استعمال کا وقف کھڑا ہو جانا۔ توقیفی امور کا مطلب ہوتا ہے یہ رسول اللہ کے بتانے پر منحصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اسی طرح صحابوں کو حفظ بھی کرایا اور یاد کرایا، اور اب وہ قرآن کی سورت 96 نمبر پر ہے سورۃ العلق، اور سورۃ الفاتحہ بعض کا خیال ہے کہ ریولیشن کے آرڈر میں 5ویں نمبر پر ہے، بعض اہل علم کا خیال ہے، اس میں ڈیبیٹ ہے۔ البتہ پہلی مکمل جو سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور وہ آج یا اس وقت سے قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت ہے ترتیب مصحف، کتاب کی شکل یا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے۔
تو ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب تلاوتی فرق ہوا. پھر اس میں بڑی دلچسپ مثالیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا. 2 آیات کہاں عطا ہوئی نبی علیہ السلام کو؟ معراج کی شب. معراج کا واقعہ مکی دور کا واقعہ ہے. البتہ یہ 2 آیات ہیں کہاں؟ سورۃ البقرہ کے آخر میں. اور سورۃ البقرہ مکمل جو ہے وہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی. لیکن البقرہ اکثر حصہ 99+ حصہ % وہ البقرہ کا مدنی ہے، لیکن 2 مکی آیات اس میں شامل ہیں. صحیح. سورہ مزمل میں جائیے، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات اول دور کی وہی ہے، 10 آیات، یا ایھا المزمل قم اللیل. اور سورۃ المزمل کے دوسرے رکوع میں جائیے جو ایک ہی طویل آیت بنتی ہے. اکثر مفسرین کا فرمان ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوئی. تو مکی صورتوں میں مدنی آیات اور مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی ملیں گی. یہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود اس کو سپروائز کیا ہے. البتہ نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن لکھا ہوا تھا، اسکیٹرڈ تھا، مختلف لوگوں کے پاس تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ کا معاملہ ہوا جنگ یمامہ، اور بہت سارے حفاظ اس میں شہید ہو گئے. تو ایک خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اتنے حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن حکیم کی حفاظت کا کیا معاملہ بنے گا. بڑی ڈیبیٹ ہوئی صحابہ میں، بڑے مباحث آئے، بڑے دلائل آئے. پھر اس پر اتفاق ہوا کہ اب ایک کتابی شکل میں قرآن حکیم کو جمع کر لیا جائے. اس کی بھی تاریخ کبھی پڑھیے، ایسے ہی نہیں ہوا. حفاظ کو یاد ہے، بالکل اچھی بات ہے. آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک کمیٹی بنائی گئی، زید بن ثابت اس کی سربراہ تھے رضی اللہ عنہ، اور کاتبین وحی میں بھی شامل تھے جو وحی لکھا کرتے تھے. اور ہر آیت کے قبول کرنے کے لیے 2 افراد کی گواہی کو لازم کیا گیا. اور ایک مقام ایک آیت کا ایسا آیا جس میں تفصیل ہے کہ جہاں ایک ہی صحابی گواہ مل رہے تھے، اور ان کی عظمت یہ تھی کہ کسی ایک موقع پر ایسی دیانتداری کا انہوں نے ثبوت پیش کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آئندہ کہیں بھی گواہی دے تو اس کی گواہی 2 افراد کے برابر ہو. یہ خود ایک دلچسپ اپنی جگہ مقام ہے. البتہ ہم تو مسلمان ہیں تو بڑے آرام سے اس کو قبول کریں گے، لیکن کسی غیر مسلم کو اگر قرآن کی حقانیت کی طرف لانا ہوگا تو اس کا میدان ڈیفرنٹ ہوگا. وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شاید عقل کو مانتا ہے، چھوٹی سی عقل کو مانتا ہے. وہ شاید سائنٹیفک ریسرچ کو مانتا ہے، وہ شاید آج کے اس دور کی ریسرچ کو مانتا ہے. تو وہ میدان دوسرا ہوگا اس کو سمجھانے کے اعتبار سے. مگر ہم تو مسلمان الحمدللہ، تو ہمارے لیے یہ بات بڑی قیمتی ہے. ایک آیت کا مسئلہ آیا کہ وہاں ایک ہی صحابی کی شہادت مل رہی تھی، اور وہ تھے، نام اس وقت مجھے ان کا یاد نہیں، کہ جن صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ کبھی بھی آئندہ کہیں گواہی دے اس کی گواہی 2 کے برابر قبول کی جائے. تو بہرحال یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ، اس کو پڑھا جائے تو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک جو معروف ہمارے بات ہے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جامع القرآن ہے. تو کبھی جمعے کے خطبات میں اہل علم پڑھ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کو جمع کیا، مگر یہ نہیں کہ قرآن اس سے پہلے کتابی شکل میں نہیں تھا یا کمپائل نہیں ہوا تھا. بلکہ حضرت عثمان کے دور میں یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت کیونکہ وسیع ہو گئی تھی، اور 22 لاکھ مربع میل سے زائد علاقہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس تھا. تو اب اسلامی مملکت جو ہے یا خلافت جو ہے وہ ان علاقوں میں بھی پہنچ گئی جہاں پہ نان عربس عجمی لوگ رہتے جیسے کہ ہم. تو جو عرب سے ان کے لیے تو قرآن پر وہ زیر زبر، یہ تو پھر بھی زیر زبر کے معاملات، اعراب کے معاملات بعد میں آئے ہیں، مگر جو رسم الخط ہے، مینو اسکرپٹ ہے، لکھنے کا انداز ہے، وہ بھی عربوں میں مختلف ہے. عرب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنے ڈائلیکٹ کے اعتبار سے پروناؤنس کر لیا کرتے تھے، پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن نان عرب اور جو عجمی ہے ان کے لیے پرابلم تھی. تو اب ایک اگریڈ اپون مینو اسکرپٹ، ایک متفق علیہ متفقہ رسم الخط لکھنے کا اسٹائل، اس پر امت کو جمع کیا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کی خوبی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم سب کو پتا ہے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، اور سورۃ الناس میں پڑھتے ہیں ملک الناس. مالک بھی پڑھا اور ملک بھی پڑھا. اچھا ذرا سا اردو میں آ جائیے، اگر میم کے ساتھ الف لگا دیں تو کیا پڑھیں گے؟ مالک. ٹھیک ہے. اور عربی اسلوب میں جائیں، میم لام اور کاف لکھا ہوا ہو، کھڑی زبر ہوتی ہے ہمارے سامنے تو مالک پڑھتے ہیں، مالک، مالک یوم الدین. اور اگر زبر لگی تو کیا پڑھتے ہیں؟ ملک پڑھتے ہیں. ہم لوگ عجمی ہیں نا تو ہماری زبر زیر کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. عرب کے لیے مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب جب عجم میں قرآن گیا تو ایک اگریڈ اپون مینوسکرپٹ کی ضرورت تھی. تو اب میم لام کاف ہی آپ کو قرآن کے نسخوں میں ملے گا، میم الف لام کاف نہیں ملے گا.
میم الف لام کاف مالک پڑھا جا سکتا ہے، کوئی ملک پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکے گا، لیکن میم لام کاف ہو تو مالک والی جو قرات کا انداز ہوگا، چلے اور سادہ میں کر لوں تو مالک پڑھنے والا مالک پڑھ لے گا، ملک پڑھنے والا ملک پڑھ لے گا۔ اب تمام قرآن کے نسخوں میں آپ کو میم لام کاف ہی ملے گا اور دونوں انداز سے تلاوت کی جا سکے گی، ہر ایک اپنے اس کے اوپر کر لے گا۔ یہ چھوٹی سی سادہ سے مثالیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اس طرح ایک اگریڈ اپون مینوسکرپٹ پر جمع کیا امت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ تھوڑا سا اس کی کمپائلیشن رسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم نزول ہو رہے ہیں، جبریل امین کے ساتھ دور ہو رہے ہیں، صحابہ حفظ بھی کر رہے ہیں، صحابہ لکھ بھی رہے ہیں، رسول اللہ بتا رہے ہیں کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، کس سورت کو کہاں رکھنا ہے، یہ پورا انتظام رسول اللہ نے فرما دیا علیہ السلام۔ البتہ ایک کتابی شکل میں صدیق اکبر کے دور میں رضی اللہ عنہ، اور ایک اگریڈ اپون مینوسکرپٹ، ایک متفق علیہ رسم الخط پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امت کو جمع کیا گیا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔